لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. المرتضی سینٹر آکلینڈ کے زیر انتظام اس سال یعنی 1443 ہجرہ یا 2021 کے ایام ازاں میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے 3 روزہ مجالس ہو رہی ہیں، اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے. اور اگرچہ ان مجالس کے لیے جو ٹاپک میں نے سوچا تھا اور بعض مومنین کا مشورہ بھی تھا کہ تربیت اولاد یا ہاؤ ٹو رائز اور چلڈرن ان دا ویسٹرن کلچر، لیکن چونکہ یہ مجالس خاص ان تاریخوں میں بھی ہو رہی ہیں، جو ایک امام معصوم کی شہادت کی تاریخیں ہیں، اور سال میں ہمیں کتنے موقع ملتے ہیں کہ ہم کسی امام معصوم کے حالات پر غور کریں. تو اب یہ میری مجبوری ہے اور میرا زندگی بھر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ پوری مجلس نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ بیان اس امام معصوم کے حالات اور واقعات اور سیرت کا بھی ہوگا، اور پھر اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے ہم اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. کچھ باتیں پہلی مجلس میں جو کل ہوئی تھی وہ آ گئی ہیں، اور زیادہ تر باتیں جو ہماری لاسٹ مجلس ٹمورو اس میں بیان کی جائیں گی. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ خواتین اور حضرات پہلے تو یہ اطمینان رکھیں کہ خدا نے آپ کو یہاں پہ بھیجا، اگرچہ آپ میں سے 1% بھی ایسے نہیں جن کی یہ نیت ہوگی کہ ہم یہاں پہ کسی ڈیوائن مشن پہ بھیجے جا رہے ہیں یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں. شاید 1% کی بھی یہ نیت نہیں ہوگی. آپ میں سے ہر ایک یہاں پہ اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے آیا ہوگا، جس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اللہ اسی کے ذریعے سے آپ سے دین کا وہ کام لینا چاہتا ہے جو میں نے کل کی مجلس کے آخر میں بیان کیا تھا، اور اس کو پھیلانا چاہوں تو آج کی پوری مجلس بھی اسی موضوع پہ ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ صرف 3 مجالس میں 2 مختلف ٹاپکس کو کور کرنا، تو یہ جملے میں نے صرف ایک کل کی مجلس کو آج کی مجلس سے کنیکٹ کرنے کے لیے بیان کیے. اب آ جائیے اس
آج کی مجلس کے پہلے پوائنٹ پر کہ ہاؤ ٹو، یعنی کیسی اپنی اولاد کی تربیت کریں ویسٹرن کلچر میں، تو اس کے حوالے سے پہلے تو یہ جملہ کہہ دوں کہ شاید 11 اماموں کی جو لائف ہسٹری ہمارے سامنے، ان میں سب سے زیادہ یہ پرابلم پیش آیا تھا چوتھے امام کے زمانے کے مومنین کو. یہ مجلس چوتھے امام کی تاریخوں میں ہو رہی ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی سب سے زیادہ چوتھے امام کے زمانے کے مومن کو پیش آیا تھا. بہت ہی شارٹ میں شروع میں آپ کو ایک ریڈنگ مٹیریل دے دوں، اور کل جو ہماری لاسٹ مجلس ہوگی اس میں بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بک کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں. تھوڑا بہت آپ کو اپنی اسٹڈی خود بڑھانا پڑے گی، ہر چیز ممبر سے آپ کو نہیں مل سکتی. تو جو ہماری لاسٹ مجلس ہے، تھرڈ اینڈ فائنل، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کتاب کا نام آنے والا ہے. اور آج کے مجلس کے اسٹارٹ میں چوتھے امام کے ذریعے سے جو گفٹ ہم کو ملے، جیسے مولائے کائنات نے نہج البلاغہ ہم کو ایک گفٹ دیا، تو چوتھے امام کے ذریعے سے جو ہمیں گفٹ ملے بہت ساری، تو اس میں دعائیں، لیکن بک فارم میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے صحیفہ کاملہ، جس کو صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں. تقریباً یہ 50 دعاؤں کا ایک کلیکشن ہے، اور بہت ہی اتھینٹک. بلکہ جو اس کی دعا نمبر 1 ہے، اس سے پہلے اس کتاب کا ایک پریفیس ہے اوریجنل کتاب کا، کہ یہ کتاب بک فارم میں کس امام کے ذریعے سے کس طرح ہم تک پہنچی. وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک ہسٹری کا واقعہ ہے. صحیفہ کاملہ کو لوگ عموماً اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس دعا کا ٹائم آیا، لسٹ میں دیکھا وہ دعا، پیج نمبر، کتاب کو کھولا اور وہ دعا پڑھنے لگی. عید کا دن آیا، لسٹ میں دیکھا کہ عید کی دعا کیا ہے، پیج نمبر 236، وہاں سے کھولا، شروع ہو گئے. عرفات کے میدان میں یا اپنے گھر میں اعمال عرفات کیے، دیکھا دعائے عرفہ کہاں ہے، پیج نمبر، اور وہاں سے. لیکن خود جو دعا نمبر 1 ہے، اس سے بالکل پہلے جو پوری ایک ہسٹری ہے صحیفہ کاملہ کی، بڑی انٹرسٹنگ، 5th امام کے حوالے سے. تو یہ صحیفہ کاملہ میں ایک دعا ہے کہ پیرنٹس اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کریں. جس طرح سے الٹی دعا بھی ہے کہ اولاد اپنے پیرنٹس کے لیے کیا دعا کرے. تو اب صحیفہ کاملہ کی زیادہ تر دعائیں وہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے، ہمیں ایک میسج دینے کے لیے. تو اولاد کے لیے ہمیں، یعنی پیرنٹس کو کیا میسج ہے، وہ صحیفہ کاملہ کی دعا کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا. اب میں وہ دعا بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن پوری مجلس اس میں چلی جاتی. اور اس کے علاوہ چوتھے امام کی ایک بہت ہی شارٹ بکلیٹ ٹائپ کی بک ہے، جس میں امام نے تقریباً وہی 50 پلس حقوق بتائے ہیں، رائٹس. ایک انسان پر کس کس کے رائٹ بنتے ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے. رائٹ سب سے پہلے اللہ کا حق، رسول کا حق، امام کا حق، ہماری آنکھوں کا حق، ہماری زبان کا حق. اور بہت ہی شارٹ ہے وہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں. اس میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن وہ ذرا بہت ہی لیندی اور موٹی کتاب ہے. یہ انٹرنیٹ پر آپ کو PDF میں انگلش اور اردو دونوں میں ملے گی. تو اس میں ایک پیراگراف، اچھا یہ سارے رائٹس پیراگراف کے فارم میں، چھوٹے چھوٹے. اللہ کا کیا رائٹ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، our duties towards اللہ. والدین کا رائٹ، our duties towards our parents. اولاد کا رائٹ، اولاد کا حق. تو اس میں بھی آپ کو ایک ذرا آئیڈیا مل جائے گا کہ اولاد کے حوالے سے چوتھے امام ہمیں کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں. اب آ جائیے، یہ تو میں نے ان شارٹ کہ 3 مجالس میں پورے ٹاپک کو تو کور نہیں کر سکتے، تو تھوڑا بہت آپ کو
مجلس سے ہٹ کر خود بھی ریڈنگ کرنا ہے، چاہے بک فارم میں کریں، چاہے انٹرنیٹ پہ جو یہ پی ڈی ایف وغیرہ میں ہے، یا موبائل کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے رہیے۔ اب آئیے جو مجھے آپ تک میسج چوتھے امام کے ٹائم پیریڈ کے حوالے سے پہنچانا۔ میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اولاد کے حوالے سے بہت ہی ٹف ٹائم چوتھے امام کے زمانے کے مومن کو ہوا۔ تو آئیے پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ ہمارے فورتھ امام جب ان کی امامت شروع ہوئی تو اتنے پرابلم تھے امامت کی بگننگ میں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے جو میسج ابھی میں نے دیا کہ عام مومنین، ایک لے مین، ایک عام انسان، ایک عام مومن، وہ ایکیڈمک باتوں کو پسند نہیں کرتا، بہت ڈرائی لگتی، بعض اوقات اپنے لیول سے بہت ہائی لگتی، اور اسے تو چھوٹی موٹی عقل میں آ جانے والی دلیل جو ہے وہ پسند آتی۔ اس جذباتیت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگوں سے مطلب جو ہمارے ریلیجن کے دشمن ہیں، وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ مولا کائنات کی محبت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے شیعت میں۔ اب اسی محبت سے فائدہ اٹھا کے مثلا دنیا کے کچھ علاقوں میں ہماری نمازوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جس علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر نماز کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ تو نماز میں مولا کا نام لے کے آؤ۔ اب بات اپنی جگہ بالکل صحیح، لیکن اس کی وجہ سے نماز جیسی اہم عبادت عام لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی کہ جس کا دل چاہے جو چیز ایڈ کرے، جو چیز ڈیلیٹ کرے۔ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، تو مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہیے کیونکہ ٹائم نہیں، لیکن میں کہہ یہ رہا کہ عام مومن کا جو ایک نیچر ہے، چوتھے امام کی امامت کے بگننگ میں، آج ہم اور آپ جس طرح 12 اماموں کے نام یاد رکھتے ہیں، چوتھے امام کی امامت کے بگننگ میں امامت پر ہی اختلاف ہو گیا کہ کیا چوتھے امام ہیں بھی کہ نہیں۔ اتنا ٹف ٹائم دیکھنا پڑا، مولا کائنات کی امامت پہ بھی اختلاف ہوا، لیکن وہ ہوا عام مسلمانوں، دو گروپ ہو گئے۔ چوتھے امام ہیں کہ جن کی امامت پہ اختلاف ہوا امنگ شیعاز، جو سارے کے سارے مومن تھے جو 3 امام تک مان رہے تھے، اختلاف ہو گئے۔ اور پھر اس میں جذباتی دلیلیں، ایک ایسا فرقہ شیعت میں سے الگ ہو گیا جس نے چوتھے امام کو امام نہیں مانا، اور ان کا آرگومنٹ بہت ہی سمپل، جیسے نماز کے اندر مولا کا نام شامل کرنے والوں کا آرگومنٹ بہت سمپل۔ ان کا آرگومنٹ یہ کہ چوتھے امام افضل ہیں کہ عیسیٰ افضل ہے۔ یہ ہسٹری ہے، پڑھیے اسے، سمجھیے، اور وہ فارمولا یاد رکھیے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ امام حسین افضل ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 12 امام تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے، تو یقیناً آقا حسین عیسیٰ سے افضل۔ تو آپ دیکھیں آرگومنٹ، کہا کہ جب عیسیٰ کی جان خطرے میں تھی تو اللہ نے ان کو بچایا کہ نہیں؟ کس طرح بچایا؟ کہ جو ان کے دشمن تھے ان میں سے ایک کا فیض عیسیٰ کا بن گیا، اور اصل عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لی۔ دشمنوں نے اپنے ہی ایک ساتھی کو پھانسی دے دی یا سولی لگا دی اور خوش ہونے لگے کہ عیسیٰ مارے گئے۔ کہا جو عیسیٰ سے افضل حسین ہے، اللہ کیسے برداشت کرے کہ حسین مارے جائیں؟ تو میدان کربلا میں آقا حسین کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لی، اور دشمنوں میں سے ایک کی شکل حسین کی بن گئی۔ شمر نے انہی کو اپنے ساتھی کو حسین سمجھ کے شہید کیا۔ ایک عام آدمی کی عقل میں بات آ گئی کہ بات تو صحیح، تو ایک فرقہ بن گیا، فرقہ واقفیہ۔ کب بنا؟ چوتھے امام کی امامت کے فرسٹ ڈے۔ جب تک حسین زندہ ہیں، تیسرا امام زندہ ہے، چوتھے کی تو باری نہیں آ سکتی۔ تو خالی اتنی بات نہیں ہوئی کہ چوتھے کی امامت کو نہیں مانا، کہا کہ یہ اپنے آپ کو امام کہہ رہے ہیں جبکہ یہ امام نہیں ہے، تو چوتھے امام کے کیریکٹر پر اعتراض کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں بات کو، اور آرگومنٹ ان کا بہت ہی سمپل، عیسیٰ کی اور امام حسین کو کمپیئر کر کے انہوں نے بات ثابت کی۔ اچھا، ایک تو یہ فرقہ بنا، دوسرا اتنا گمراہ تو نہیں تھا، وہ بھی امنگ شیعہ،
فرقہ کیسانیہ جو مختار کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس فرقے کے تھے تو نہیں، لیکن الزام لگایا جاتا۔ یہ کیا تھا؟ مولا علی کے سب سے بڑے بیٹے حسن تھے، حسن کے بعد پھر حسین تھے، اس کے بعد محمد حنفیہ تیسرے بیٹے تھے، اور محمد حنفیہ جو ہیں، تھوڑی سی ڈرائی ہسٹری ہے، بس یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ محمد حنفیہ تیسرے بیٹے تھے، لیکن معصوم نہیں ہے، اولاد فاطمہ نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی ماں جناب خولہ، ان کا بھی بہت ہائی اسٹیٹس ہے، بڑے میریکل والے ان کے واقعات ہیں، اور خود محمد حنفیہ کا بھی بہت ہائی اسٹیٹس ہے۔ اور پھر دو تین حدیثیں ایسی آ گئی رسول اللہ کی محمد حنفیہ کے بارے میں۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ میرا نام محمد ہے، میری کنیت ابو القاسم، اور جو ہمارا آخری ہوگا اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ اے علی، میں اس امت میں کسی کو پرمیشن نہیں دے رہا ہوں کہ وہ یہ دو چیزیں اپنے کسی اولاد میں جمع کرے، یعنی اگر بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو کنیت کچھ اور رکھو، اور اگر ابو القاسم اس کو کہا ہے تو پھر نام کچھ اور رکھو۔ یہ خالی میرا اسٹیٹس ہے یا جو آخری امام ہے۔ البتہ اے علی، تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، میں اس کو اسپیشل پرمیشن دیتا ہوں، اس کا نام بھی میرے نام پہ رکھنا، اس کی کنیت بھی میری کنیت۔ یہ محمد حنفیہ، نام ان کا محمد ہے، کنیت بھی ابو القاسم۔ تو ایسی دو تین حدیثیں آئیں، تو محمد حنفیہ کا اسٹیٹس تو بہت ہائی ہو گئے کہ جو امامت کی شان ہے اس جیسی شان نظر آئی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آقا حسین مدینے سے کربلا جا رہے تھے تو ہر امام کے پاس کچھ تبرکات ہوتے ہیں، جو انبیاء کے تبرکات ہیں، جو اسے ایک طرح سے امامت کے پروف کے لیے ہیریڈیٹی میں ملے ہوتے ہیں۔ جب امام زمانہ آئیں گے ان سے بھی لوگ سوال کریں گے کہ اگر آپ امام ہیں تو انبیاء کے تبرکات پیش کریں، کسی نبی کا پہراہن، کسی نبی کا عصا، کسی نبی کی انگوٹھی، بہت لمبا موضوع ہو جائے گا۔ وہ سب اور وصیت آقا حسین محمد حنفیہ کو کے پاس رکھوا کے گئے تھے۔ اگرچہ آقا حسین کا مقصد تو یہ تھا کہ کربلا میں لوٹ مار ہوگی، سامان لوٹا جائے گا، تو یہ محمد حنفیہ پر امانت، ان کے پاس ان کی کسٹڈی میں امانت کے طور پر، لیکن اب لوگوں میں ایک گمراہی پھیلی کہ امامت علی کے بیٹوں میں نہیں چل رہی ہے۔ نہیں، امامت جو ہے وہ فیملی ٹری میں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا نہیں چل رہا، بھائی کے بعد بھائی چل رہا ہے۔ علی کے بعد حسن بنے تو لاجیکل ہے کہ اب حسن کے بعد ان کا بیٹا امام بنے، نہیں، ان کا بھائی بنا، تو کہا کہ جب حسین شہید ہوئے تو اب اس کے بعد ان کا بھائی بننا چاہیے۔ یہ خود ہی سے لوگ اپنے آرگومنٹ اور دلیلیں لا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ جو تیسرا بھائی ہے اس سیکوینس میں، اس کے پاس انبیاء کے تبرکات بھی رکھوائیں، آقا حسین نے وصیتیں بھی رکھوائیں، کا یہ ساری سائن ہے کہ یہ اصلی امام۔ اور پھر ایک اس میں اور فیکٹر شامل ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں آقا حسین کی شہادت ہوئی، اور آقا سجاد جو گرفتار کر کے لے جائے گئے، تو وہ تو سارا دشمنوں کو علاقہ ہے، کوفہ ہے، شام ہے، قید خانہ، تو جو مین اسٹریم شیعت کی تھی، مدینہ ہے، مکہ ہے، حجاز ہے، وہاں پہ آقا سجاد چلیں، جو بات مشہور ہے 1 سال تک نظر نہیں آئے، تو 1 سال تک جو ایک گیپ ہو گیا وہاں پہ محمد حنفیہ لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو اگر کوئی پرابلم پیش آ رہے ہیں تو محمد حنفیہ ہی ابھی رپلائی دے رہے ہیں، علی کے بیٹے۔ تو اب یہ اور جس کو امام بننا ہے وہ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہے، نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ تو ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا جہاد کر رہے تھے کوفہ اور شام میں، لیکن پبلک کا اصول تو یہ ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، جبکہ سامنے محمد حنفیہ جیسا فضیلت والا علی کا بیٹا بھی بیٹھا۔ تو یہ کئی فیکٹر جمع ہو گئے کہ جب چوتھے امام قید سے چھوٹ کے واپس آئے تو محمد حنفیہ کی امامت ایک بہت بڑی تعداد نے مان لی تھی کہ یہ ہمارا امام ہے۔
علی کا تیسرا بیٹا، تو بھائیوں میں امامت چل رہی، تبرکات اس کے پاس ہیں، وصیتیں اس کے پاس ہیں، 1 سال تک پبلک کے سامنے اور ایکسس میں یہ رہا۔ گرچہ آقا حسین نے مدینے سے جاتے وقت وصیتوں وغیرہ کو تقسیم کر دیا، سب ان کو نہیں دی تھی، کچھ ان کو دی تھی، کچھ ام سلمہ کے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے، لیکن وہ عورت گھر میں بیٹھنے والی، یہ مرد پبلک میں آنے والے، تو شہرت ہو گئی۔ چوتھے امام کو مدینے آ کے پہلا ٹف امتحان یہ دینا پڑا کہ علی کے مخلص شیعوں کو جو لائل تھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ میں امام برحق ہوں۔ اتنے عرصے میں محمد حنفیہ کی امامت بہت اسٹرانگ ہو چکی تھی، اتنی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم کو پسند نہیں ہے لیکن ہمارے فین اور فالوورز وہ ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ بات مانو کہ محمد حنفیہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور آخر پھر ان کا اور چوتھے امام کا امامت کے بارے میں ایک اختلاف ہوا، خانہ کعبہ گئے، حجر اسود نے گواہی دی۔ تو اب شیعت میں آقا حسین تک جو سلسلہ صحیح چل رہا ہے، چوتھے امام کو اپنی امامت کی بگننگ، یہ ہسٹری خود بھی سمجھیے، بچوں کو بھی سمجھائیے، کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے تو سیم پرابلم ہوگا۔ چوتھے امام تو 1 سال آؤٹ آف سائٹ رہے، امام زمانہ تو 1200 سال سے آؤٹ آف سائٹ ہے، بڑے پرابلم ہوں گے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے۔ اچھا، محمد حنفیہ خود بھی یہ بات پسند نہیں کرتے، لیکن مصلحتاً خاموش رہے کہ علی کے شیعہ جو ہے نا، کم از کم میری وجہ سے کربلا کے بعد یونائٹ تو ہے نا، بالکل میں منع کر دوں اور کوئی سامنے ہو بھی نہیں تو وہ تو بکھر جائیں گے، اسکیٹر، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے چلے جائیں۔ اب اس کے بعد محمد حنفیہ نے اسٹارٹ کیا چوتھے امام کی امامت کا پروموشن۔ یہ لفظ اچھے نہیں ہیں مگر انگریزی میں یہی لفظ ہے۔ تو حجر اسود کی گواہی، جتنے لوگ وہاں تھے انہوں نے دیکھا، پھر انڈیویجول لوگوں کو بتانا شروع کیا، بلکہ یہاں تک واقعات ہیں کہ کچھ لوگ اس سے پہلے مر چکے تھے، تو چوتھے امام محمد حنفیہ کو لے کر، یا خود محمد حنفیہ مر گئے، ان کی قبر پہ لے کے گئے ایسے لوگوں کو، اور محمد حنفیہ کو زندہ کیا معجزے سے، اور ان سے گواہی دلوائی کہ صحیح امام کون۔ ایک حجر اسود کا واقعہ ہے، محمد حنفیہ زندہ۔ ایک سید حمیری عرب کا بہت مشہور شاعر، وہ بھی محمد حنفیہ کو امام ماننے لگا، اس کو خود لے کے گئے قبر۔ اور ایک یہ تیسرا واقعہ پڑھ رہا ہوں، یہ ذرا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، تھوڑی ہسٹری پتہ چلے گی، اور جو ابھی 20 منٹ ذرا سی ڈرائی ہسٹری ہوئی بٹ ویری امپورٹنٹ، وہ آپ کے سامنے آئے گی، اور یہاں سے تربیت اولاد کا ایک پہلا بہت ہی اہم اصول بھی آئے گا۔ اچھا، میں ایک نام لے رہا ہوں، اللہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ شیعوں کی میجورٹی نے یہ نام نہیں سنا ہوگا، ابو خالد کابلی۔ روایتوں میں ہے کہ ہر امام کے کچھ بہت ہی کلوز صحابی ہوتے ہیں۔ اب جیسے رسول اللہ کے کلوز صحابیوں میں سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار کا نام ہے، مولا کائنات کے صحابیوں میں مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر کا نام ہے، مولا حسین کے صحابیوں میں حبیب ابن مظاہر، آقا سجاد کے بہت ہی کلوز صحابیوں میں ابو خالد کابلی، اور بہت امپورٹنٹ یہ صحابی، یعنی یہاں تک روایتوں میں ہے کہ یہ تقریباً وہ اسٹیٹس رکھتے تھے جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس تھا اور مالک اشتر کا، خیر ذرا سا اسٹیٹس کم تھا۔ یہ دو صحابی چوتھے امام کے بہت مشہور ہیں امنگ علماء، امنگ ہسٹورینز۔ عام مومنین میں ایک کا نام جانتے ہیں، ایک کا نہیں۔ ایک کا نام ہے ابو حمزہ صومالی، وہ بھی اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے کہ ان کی ایک دعا رمضان میں پڑھی جاتی، اور تقریباً اسی اسٹیٹس کے ابو خالد کابلی۔ تو ان کا جو ایک واقعہ بتا رہا ہوں، وہاں سے تربیت اولاد کا پہلا فارمولہ سامنے آئے گا۔ ذرا کبھی امام کے صحابیوں کے حالات بھی سن لیا کریں، لیکن اس سے پہلے خود ذرا سی ان کی ہسٹری، ایک اچھا واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، انٹرسٹنگ۔ ابو خالد کابلی یہ انہی لوگوں میں سے تھے
جو کربلا کے واقعے کے بعد محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے. لیکن یہ امام مانتے تھے، لیکن آنکھیں کھلی تھی، کان کھلے تھے اور عقل استعمال ہو رہی تھی. جب یہ امام ماننے لگے اور محمد حنفیہ زندہ ہیں تو آتے جاتے تھے ان کے پاس. محمد حنفیہ کی عظمت میں کمی نہ کیجیے گا، لیکن فرق نظر آیا کہ آقا حسین کو دیکھا تھا اور ان کو دیکھا ہے، فرق ہے. کچھ ذرا دل جو تھا اس میں شک پیدا ہو گیا، یہ ہیں بہت عظیم مگر امام نہیں لگ رہے. ایک دن خود ہی جا کے محمد حنفیہ سے پوچھ لیا، چونکہ یہ اہل بیت کی فیملی کے بہت کلوز ہیں نا، تو پوچھ لیا. کہا کہ صحیح صحیح بتائیے آپ امام برحق ہیں. ڈائریکٹ ایسا ہی سوال کر لیا، بلکہ جملہ کہا کہ آپ کو آپ کے جج رسول خدا کا واسطہ اور آپ کو آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ مجھے صحیح صحیح بتائیے. محمد حنفیہ نے کہا کہ اے ابو خالد کابلی، میں امام نہیں. تو پھر کون ہے امام؟ کہا میرا بھتیجا علی ابن الحسین. امام برحق وہ ہے. اب اس وقت وہ میں نے بتایا نا کہ مصلحت کے تحت محمد حنفیہ کو خاموش رہنا تھا، لیکن چوتھے امام کی امامت کو پروموٹ کر رہے. ابو خالد کابلی سیدھا آئے چوتھے امام کے پاس. پریشان بھی تھے کہ اتنے دن میں نے گمراہی میں گزار دی، کربلا تک میرا عقیدہ صحیح تھا، آفٹر کربلا سے لے کے ٹوڈے میں غلط آدمی کو امام مان رہا تھا. بہت پریشان چوتھے امام کے پاس آئے. چوتھے امام نے دیکھا، انہوں نے سلام کیا. چوتھے امام نے جواب دیا اور کہا مرحباً بکا یا کنکر. عرب میں عام طور پہ لوگوں کی کنیت استعمال ہوتی، جیسے رسول اللہ کو ابو القاسم، مولا کائنات کو ابو الحسن، آقا حسین کو ابو عبداللہ. اس کا ہر آدمی کی، خالی اماموں کی کنیت نہیں ہوتی، ہر آدمی کی. چوتھے امام نے اس کو دیکھتے ہی کہا مرحباً بکا یا ابا خالد یا کنکر، اے کنکر مرحبا، ویلکم. یہ چونکے. اور ایک مرتبہ کہا کہ مولا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اپنی غلطی کی توبہ کروں اور آپ کی امامت کا اقرار کروں. مولا نے کہا کہ ابھی تو تو نے کوئی بات بھی نہیں کی، ابھی تو تو نے مجھے دیکھا بھی نہیں، خالی گھر میں انٹر ہوا ہے، سلام کیا ہے، میں نے جواب دے کے ایک جملہ کہا اور تو نے میری امامت کو مان لی. کہا کہ مولا دو ریزن تھے. ایک تو محمد حنفیہ مجھے آپ کا نام بتا چکے تھے، اور پھر جب میں یہاں پہ آیا اور آپ نے ابو خالد نہیں کہا جو پورا مدینہ جانتے، آپ نے کنکر کہا. چوتھے امام مسکرائے. تو کیا ہوا؟ کہا کنکر وہ نام ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے یہ نام رکھا تھا، اور صرف میری ماں کو پتا ہے اور میرے باپ کو، حتیٰ میری فیملی میں کسی کو نہیں معلوم. اور یہ مدینے کے تو تھے نہیں، کابلی کہلاتے ہیں، شاید کابل کے تھے. کہا ایسا خفیہ راز جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا، بس میرے دل نے مزید گواہی دی کہ آپ ہی امام برحق ہے. اس طرح سے ابو خالد کابلی چوتھے امام کے قریب آ گئے. نام ان کا کنکر ہے. اردو میں تو کنکر اور پتھر کے معنوں میں آتا ہے، یہ عربی لفظ ہے. اب یہ ابو خالد کابلی بہت کلوز ہو گئے چوتھے امام کے، کافی عرصے رہے. اور پھر ایک دن کہنے لگے کہ مولا اب مجھے رہ کے خیال ہو رہا. چوتھے امام کے پاس رہے، چوتھے امام کی ٹیچنگ، چوتھے امام کی تعلیمات. چوتھے امام نے پیرنٹس کا بہت زیادہ حق بتایا. روٹی نہیں اٹھاتے ہیں اس کنیز کی موجودگی میں، اس نوجوان سے بات نہیں کرتے ہیں جو باپ سے بدتمیزی کر رہا تھا. تو ابو خالد نے کہا کہ مولا اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن جاؤں. میری ماں اس عرصے میں تو بہت بوڑھی ہو گئی ہوگی، اسے ضرورت ہوگی کہ میں اس کی خدمت کروں. ویسٹ کا ایک بڑا پرابلم یہ بھی کہ دنیا کمانے کے لیے بہت سے لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اچھا، بعض پیرنٹس اس نیچر کے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری زندگی بن جائے، تمہارے بچوں کی زندگی بن جائے، یا تمہاری جان بچ جائے. بہت سے لوگ تو دشمنان اہل بیت کے تھریٹ کی وجہ سے پاکستان سے نکلے. تو اب خیر یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا. بعض والدین ذرا سا سیلفش ہو جاتے ہیں. خیر، تو ابو خالد کے ذہن میں آیا کہ اتنا امام پیرنٹس کا حق بتا رہے ہیں
میں یہاں بیٹھا ہوں مدینے میں، میری ماں بہت ضعیف ہو گئی ہوگی. چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں تاکہ ماں کی خدمت کروں، جا کے دیکھوں اگر ماں کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو واپس آ جاؤں گا، اور اگر ضرورت ہے تو وہیں رہوں گا. امام نے کہا کہ اے ابو خالد تم جا تو رہے ہو لیکن مجھے تمہاری مالی حالت پتہ ہے، بڑی مشکل سے تم یہاں اپنا گزارا کرتے ہو، جسے کیا کہیں گے ہینڈ ٹو ماؤتھ. وہاں جا کے کیسے اپنے اور اپنی ماں کا خرچہ اٹھاؤ گے؟ ایٹ لیسٹ شروع میں تو تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ویسٹ میں رہے پھر پاکستان گئے لیکن اپنے ساتھ وہ اپنی ایک سیونگ لے کے گئے کہ بھائی آ کے بزنس شروع کریں گے. امام نے یہی بات کہی کہ جا تو رہے خالی ہاتھ تو نہیں. کہ مولا کیا کروں، یہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. امام نے کہا ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ان قریب مدینے میں ملک شام کا رہنے والا ایک آدمی آئے گا، وہ بہت مالدار ہے، ملینر، بہت اس کے پاس پیسہ. وہ آئے گا اس لیے کہ اس کی بچی جو ہے نا وہ بہت بیمار ہے اور اس پہ دورے وورے پڑتے رہتے ہیں. پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. انسان صرف اپنے پرابلم دیکھتا ہے. کہ وہ اب ہر طرف سے علاج کرا چکا، اب وہ مدینے آ رہا، ایک لاسٹ ٹرائی کر رہا ہے، ٹرائی کرے گا یہاں آ کر. جب وہ آئے یہاں پہ اور پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اتنا پیسے والا آدمی آیا، مدینہ کون سا بہت بڑا شہر تھا اس وقت، تو تم اس کے پاس جانا اور کہنا کہ میں اس بچی کا علاج کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ 10,000 درہم تمہیں میری فیس دینا ہوگی. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے علاج کی فیس لینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں. خاص طور پر اگر علاج واجب ہو جائے، جس کی زندگی بچانا ہو، تو کہا جاتا ہے، یہ کہا کیا جاتا ہے، فتویٰ ہی ہے کہ سامنے والے کی پوزیشن دیکھی جائے گی، اگر وہ مالی اعتبار سے ساؤنڈ ہے، اسٹرانگ ہے، تو آپ اس سے فیس لے سکتے ہیں اور اس کے حساب سے لے سکتے ہیں. تو امام نے کہا کہ تم اس علاج کی 10,000 درہم فیس مانگنا. دیکھیں امام کی محبت ان سے. کہا مولا مگر میں تو علاج کچھ نہیں جانتا ہوں، فراڈ تو نہیں کروں گا. امام کا شیعہ دھوکہ تو کہا نہیں فراڈ نہیں، یہ بچی بیمار نہیں. اب اس قسم کے واقعات پورے نہ سمجھے جائیں تو پاکستان انڈیا کی طرح سے لوگ فراڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فراڈیوں کے ہاتھوں بیڈ ٹائم ان کو ملتا ہے، ٹف ٹائم. امام نے کہا اصل میں ایک شریر جن ہے، شیطان جن، جنوں میں بھی مومن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، برے، وہ اس بچی پہ آتا ہے، بلکہ چڑھ گیا اس بچی پر. تم اس کے کان میں صرف ایک جملہ کہنا کہ اے خبیث، یہ چوتھے امام کا لفظ ہے، اے خبیث. خبیث اردو میں گالی ہوگا، عربی میں خبیث کے معنی نجس. اس بچی پر سے اتر جا اور کہیں اور چلا جا، یہ علی ابن الحسین کا آرڈر ہے. یہ کہنا بس، صرف ایک جملہ، اور وہ ٹھیک ہو جائے گی. ابو خالد کابلی نے کہا مولا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا نہیں، وہ جو اس کا باپ ہے نا، جب تم علاج کر لو گے وہ اپنی بات سے مکر جائے گا، پھر دیکھنا. اب واقعات تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں، شارٹ کر رہا ہوں. چوتھے امام کی سیرت میں واقعہ کم پڑھا جاتا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام اپنے شیعوں اور چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے. ابو خالد کابلی نام یاد رکھیے گا، یہ امام کا بہت کلوز صحابی ہے. کچھ دنوں بعد سب کچھ ایسے ہی ہوا اور اس نے بچی کے کان میں جا کے وہ جملہ کہا. یعنی اب وہ آ گیا، وہ شامی مدینے میں علاج شروع کیا تو کوئی فائدہ نہیں. ابو خالد خود گئے اس کے باپ کے پاس، کہا میں علاج کروں گا اور یہ میری فیس ہے. اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں، پیسے والا ہے. ابو خالد نے صرف ایک جملہ کہا، یہ علاج تھا، ایک جملہ، اور وہ جن جو تھا فوراً اس بچی کے اوپر سے اتر کے چلا گیا. ہمارے انڈیا پاکستان میں ایسے ہی واقعات سے تو لوگ غلط فائدہ اٹھاتے کہ جی وہ امام کی سیرت میں کہ جن آتا. ہاں ہے امام کی سیرت میں، لیکن ہر واقعے میں جن نہیں آئے. لوگ تو جھوٹے فراڈیے پیروں کے پیچھے پڑتے ہیں، جن اتر کے پیر صاحب چڑھ جاتے ہیں، وہ اس سے بڑا مسئلہ ہوتا. خیر، بات ختم ہو گئی.
اب جب وہ جن چلا گیا بچی بالکل ٹھیک، باپ بہت خوش. ابو خالد گئے کہ میری فیس، وہ مکر گیا. 10,000 درہم تو بہت بڑی رقم ہے، میں تو نہیں دے سکتا اتنے پیسے، علاج ہو چکا. اب مکر جائے گا تو اس کا کیا نقصان ہے، وہ یہی سوچ رہا. یہ ہم لوگوں کو ایک ٹف ٹائم بہت ملتا ہے. مجلس پڑھاتے ہیں لوگ، مجلس ختم ہو گئی، اب نظر ہی نہیں آتا بانی مجلس، گھڑی تک بیچ کر کرایہ دے کے اپنے گھر آنا پڑتا. ایسے واقعات ہوئے. نکاح کے لیے لے جاتے، نکاح پڑھ لیا، ختم ہو گیا نکاح، اب تو ہمارا کام ختم. اب ڈھونڈتے پھر رہے کہ بھائی کوئی ہماری فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کم از کم واپسی کی سواری تو دے دو. جو نکاح بھی کتنے بجے ہوتے ہیں؟ رات کے 1:30 بجے. کیسے گھر جائیں گے؟ نظر ہی نہیں آ رہے وہ صاحب. یہ ٹف ٹائم کی وجہ سے بہت سے مذہبی لوگوں کو کمرشل بننا پڑا. جیسے اس واقعے کے اندر امام پیغام دے، ابو خالد کابلی سیدھے امام کے پاس آئے کہ مولا یہ ہو گئے، آپ نے تو میری مدد کرنا چاہی تاکہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں. امام نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ جن جو گیا ہے نا یہ واپس آئے گا. جملہ یاد رکھیے، امام نے جملہ کیا کہلوایا تھا؟ اس بچی پر سے اتر جا، کہیں اور چلے جا. چلا گیا، کہا یہ پھر آئے گا. اور پھر وہ باپ مجبور ہو کے تیرے پاس پہنچے گا، اور اب اس سے ایڈوانس میں پیسے لے لینا، لیکن خود نہ لینا. اس سے آ کے کہنا کہ یہ رقم بطور امانت علی ابن الحسین کے پاس رکھوا دو، چوتھے امام کے پاس. اگر جن نہیں اتار پایا، یعنی علاج نہیں کر پایا، تو اپنے پیسے واپس لے لو. اور اگر علاج کر دیا تو پھر یہ مجھے ملیں گے. مجھے بھی مت دو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ ڈر کہ میں نے پیسے دے دیا اور علاج اس نے نہیں کیا تو میرے پیسے ضائع ہو گئے. دونوں پارٹیز کے دلوں میں بدگمانی ہو سکتی ہے نا. ان کے پاس رکھوا دو. چوتھے امام کی امانت مشہور تھی، اور پکار کے کہتے تھے کہ لو انا قاتل ابھی، اگر میرے باپ کا قاتل وہ تلوار میرے پاس امانت رکھوائے جس سے میرے بابا کو شہید کیا ہے تو اس کی امانت بھی میں واپس کروں گا. ہاں وہ راضی ہو گیا. شامل وہ دیکھ چکا کہ یہ علاج جانتا ہے، علاج کر سکتا ہے، تو اس نے پیسے لا کے رکھوائے 10ویں امام کے پاس. مدینہ بہت چھوٹا شہر ہے. 10,000 درہم. امام نے اس ابو خالد کو بلایا، کہا اب اس کے کان میں کہنا کہ اے خبیث، علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ اس بچی پر سے چلا جاؤ اور دوبارہ واپس نہ آنا، ورنہ فَاحْتَرَقْتُ بِالنَّارِ اللَّهِ الْمُوقِدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. دوبارہ واپس نہ آنا، ورنہ چوتھے امام کہتے ہیں، میرا نام لینا، کہ میں تمہیں ایک ایسی آگ میں جلاؤں گا جو اللہ کی طرف سے بھڑکنے والی آگ ہے، جو قیامت کی آگ. یہ قرآن کی آیت تھی جو آخر میں نے پڑھی. وقت پھسل رہا ہے میرے ہاتھ سے. چنانچہ اب ابو خالد نے بچی کے کان میں جملہ کہا اور وہ جن ہمیشہ کے لیے چلا گیا. دو چیزیں امام نے کہی، واپس نہ آنا، اور اگر آیا تو اس آگ میں جلایا جائے گا. اور ابو خالد کابلی اچھا خاصا اپنے جائز حلال طریقے سے کمائی ہوئی آمدنی لے کے ماں کی خدمت کے لیے چلے. یہ ابو خالد. واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام ان سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کے پرابلم یہ امام کے سامنے پیش بھی نہیں کر رہے، امام خود ان کا پرابلم سمجھ کے سلوشن لا رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مولا میں ماں کے پاس جاؤں گا تو خالی ہاتھ کیسے جاؤں. خود امام نے کہا کہ کیسے جاؤ گے خالی ہاتھ. یہ ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ ایک بار میرا کوئی بہت قریبی جاننے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے امام سے ملنا چاہتا ہوں. تم بہت تعریفیں کرتے رہتے ہو، بہت ان کے قصیدے پڑھتے رہتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہو، میرے ساتھ چلو. میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آنا جانا آسان تھا، میں لے کے گئے. جب میں گیا امام کے گھر میں، کئی گھر تھے، کہاں کس گھر میں، کہاں اس گھر میں، وہاں گئے. وہاں میں نے ایک منظر دیکھا کہ امام بالکل سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا ایسا جوڑا پہن کے بیٹھے ہیں جیسے دولہا پہنتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اب دولہا پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے. ایک زمانے میں عرب کے کلچر میں دولہا سرخ رنگ کا لباس پہنتے ہیں. بالکل کربلا سے امام آئے، عزاداری چل رہی ہے، غم کی وہ کیفیت ہے جو 35 سال امام روئے. آپ نے زندگی بھر سنا، میں نے بھی کل رات کے مصائب میں ثواب لینا چاہا، اور پھر امام کو اس لباس میں دیکھا. بہت عجیب لگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ینگسٹر پہ اچھی لگتی ہیں، مڈل ایج کے لوگوں پہ اچھی نہیں لگتی، عام آدمی پہ اچھی لگتی ہیں، کسی سوبر آدمی پہ اچھی نہیں لگتی.
ابو خالد کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو لے کے گیا اور دیکھا امام اس حالت میں بیٹھے، ایسے کپڑے پہنے. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو بےہودہ لفظ بن جائیں گے. یہ کوئی نوجوان چھیل چھبیلا بنا ہوا، میں اس کو لے کے آ گیا. اب اس کے سامنے شرمندگی بھی. اگلے دن مجھے خود ایک کام سے امام کے پاس جانا تھا، وہ بھی میرے ساتھ چلا. میں گیا تو وہاں گیا، آج دیکھا تو امام بالکل وہی غم والے انداز میں، وہی سادہ سا لباس، وہی سادہ سی زندگی. مولا وہ کل یہ جو آج آپ جس حالت میں ہیں، میرا دوست بھی امپریس ہے، کل والی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا کل ہوا یہ تھا کہ میں اپنی اس بیوی کے گھر گیا تھا. ایک سے زیادہ بیویاں امام کے گھر میں ہوتی ہیں، اور اس نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس لباس میں آپ کو دیکھوں. میں نے کہا یہ لباس پہن کے میں گھر کے باہر تو نہیں جا سکتا. کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے تو آپ گھر کے اندر میرے سامنے یہ لباس پہن لیجیے. امام فرماتے خود مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن چونکہ بیوی کی خواہش ہے اور کچھ جائز کوئی حرام خواہش تو نہیں ہے، میں نے اس کی بات مان لی. اس لیے کل میں اس طرح بیٹھا تھا، اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو میرا نارمل لائف اسٹائل. اب یہاں پہ یہ ابو خالد قابلی کی روایت ہے، اور بہت اہم اس میں ایک اصول آگے، تربیت اولاد یا اولاد کو کیسے آپ پروان چڑھائیں. تو پہلا رول تو وہ ہے جو ساری دنیا کے لیے، یعنی ویسٹ اور ایسٹ میں فرق نہیں، کہ اولاد کی سب سے پہلی جو نرسری کہیے، اسکول کہیے، مدرسہ کہیے، مکتب کہیے، ٹریننگ کی جگہ کہیے، وہ ہے ماں. جب وہ ماں کے پیٹ میں تب بھی، جب وہ پیدا ہو کے ماں کی گود میں آ گیا تب بھی. اور جب تک کہ ماں سیٹسفائی نہیں ہوگی، خوش نہیں ہوگی، مینٹلی ہر قسم کے ٹینشن اور ڈپریشن سے دور نہیں ہوگی، وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی. میرے بہت سارے جاننے والے کراچی میں تھے جو بزنس کرتے تھے، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ مولانا اگر ہمارا کوئی نوکر، امپلائی کسی ٹینشن میں ہے یا پرابلم میں یا پریشانی میں ہے، وہ صحیح کام نہیں کر پاتا، کتنا ہی ہم اس کو سمجھائیں، بہت لمبی بات ہو جائے گی، کامن سینس کی بات. بلکہ میرے ایک دوست، یہ میں بات کر رہا ہوں بہت پرانی، پی آئی میں پائلٹ تھے. اس وقت کی بات ہے جب پی آئی اے تھی. تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ پی آئی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جب ہم لوگ فلائٹ پہ جاتے ہیں اس سے پہلے وہ ہمارے گھر آ کے، وہ عورتیں ہوتی ہیں کچھ کورس کیے ہوئے ڈپلوما، وہ آ کے ہماری بیویوں سے بات کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہماری بیویاں اس وقت اس ٹائم پر ہم سے ناراض یا غصے میں تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں ہمارے ایئرپورٹ جاتے وقت کہ ہم ٹینشن میں آ جاؤ، پلین کے 100-125 پیسنجر کی جان ہمارے ہاتھ میں. کامن سینس کی بات. تو تربیت اولاد کا پہلا اصول جو پاکستان اور انڈیا جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے شروع ہو کر یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ملکوں تک آتا ہے، بیوی کو عزت دو. یہ لفظ بھی امام کا ہے، عزت دو. دولت، سہولت، ایک اچھی زندگی، یہ سب بات کی چیز. احترام، عزت. بعض لوگوں کی زبان اتنی بری ہوتی ہے بیوی کے بارے میں، باقی تو پورے کمیونٹی میں ان کی شہرت ہے، بڑے پولائٹ ہے، بڑے خوش اخلاق. اچھا، عورتیں بھی بعض اوقات بہت بد زبان ہوتی ہیں، بلکہ شاید عورتیں زیادہ بد زبان ہوتی ہیں. لیکن جو کہ بات تربیت اولاد کی ہو رہی ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ تو بیوی بنے گی. ایک بار پیغمبر نے سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جتنا آپ کا کلمہ پڑھنے والے ان میں سب سے اچھا آپ کسے کہیں گے؟ بہترین مسلمان، نمازی، قاری قرآن، واجبات ادا کرنے والا، حرام سے بچنے والا. پیغمبر نے کہا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا، اور میں تم سب سے افضل ہوں اس لیے میں اپنی بیویوں سے بہترین سلوک کرتا ہوں، اچھی بیویوں سے بھی اور بری بیویوں سے بھی. باقی تو آپ خود سمجھ جائیے. یہ بہت اہم اصول اسلام نے بتایا. جب تک کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں، تب بھی دیکھیے 19-20 ہوتا ہے، سردی گرمی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھار کوئی ایسی تلخ گفتگو ہو جاتی ہے، ہمیں روبوٹ نہیں بنایا جا رہا، لیکن ذہن میں رہے کہ اس کو عزت اور احترام دینا. کیونکہ عزت اور احترام جو ہے نا وہ قانون کے ذریعے نہیں دی جا سکتی، اس کو اس کی ضروریات بھی دینا. وہ اسلامی لاء ہے، نان و نفقہ بیوی کا شوہر پہ واجب ہے. کبھی اس کے مسائل دیکھ لیجئے
کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی عورت کہے کہ مولانا ایسا احترام لے کے ہم چاٹیں گے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو کچھ نہیں ہے، وہ قانون کے ذریعے اسلام نے دلوایا، مگر جو دل کی محبت ہے وہ دنیا کا کوئی لا نہیں دے سکتا، وہ صرف خوف خدا اور یہ والا اصول۔ تو یہ پہلی چیز بتائی کہ جس کی خاطر کربلا کے سب سے بڑے عزادار نے ساری زندگی ماتم کرتے ہوئے گزاری، لیکن بیوی نے کہا کہ آج آپ کو یہ کپڑے پہننا ہے جو مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ امام نے، اب یہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے مگر میں اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، اور یہیں پر یہ بیویوں کو اتنی عزت جو دی جا رہی، عزت دو، احترام، بات کرنے کا طریقہ، کوئی بد زبانی نہیں، کوئی بد کلامی نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی ماں باپ کے تانے نہیں۔ اور بیویوں کو بھی شوہر کے بارے میں خیال کرنا، لیکن میرا موضوع اس وقت شوہر بیوی نہیں ہے، اولاد۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر عورت پہ ایک ذمہ داری آتی، یہی ذمہ داری کہ یہ اولاد جو ہے سب سے پہلے وہ تجھ سے لیتی ہے، جو لیتی، جب تیرے پیٹ میں ہے تب بھی، اور جب اس دنیا میں پیدا ہوگی پہلی اس کی جو تربیت گاہ ہے، ٹریننگ سینٹر، وہ تو۔ اب یہاں پہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلدی جلدی دو تین باتیں بیان کروں۔ یزید کتنا برا، سارے گناہوں کا مجموعہ، مگر پیدا ہوا تو یزید تو نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یجوسانہ۔ اللہ ہر بچے کو اسلام پر پیدا کرتا، فطرت اسلام، بائی نیچر، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، بائی ڈیفالٹ، اس کے اندر وہ اسلام ہوتا ہے۔ ولیکن ابواہ، لیکن اس کے باپ اور ماں یا یحودانہ یا اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اور ینصرانہ یا نصرانی یعنی کرسچن بنا دیتے ہیں، اور یجوسانہ یا مجوسی۔ پیرنٹس کا رول یہاں سے شروع ہوا۔ یزید کا بچپنا دیکھی، یزید اپنے باپ کے پاس نہیں رہا تھا، اس کا باپ بھی کون سا اچھا آدمی تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ بچپنے میں رہا کئی عرصے۔ شوہر بیوی میں سیپریشن تھا، حاکم شام معاویہ الگ رہتا تھا دمشق میں، اپنی اس بیوی کو اس نے اس کے گاؤں بھیج دیا تھا، اور یہ کرسچن فیملی تھی۔ برادران اہل سنت کے یہاں آج بھی فقہ میں ہے کہ مسلمان مرد کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے، وائس ورثہ تو ان کے یہاں بھی جائز نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کرسچن عورت واپس وہاں بھیج دیا تھا، اور اس کا جو گاؤں تھا یا اس کی جو کمیونٹی تھی، ان کا پروفیشن تھا سنگنگ اینڈ ڈانسنگ۔ اب یہ پرانے زمانے میں یہ آج کل کی طرح کی ٹیکنیک تو تھی نہیں کہ اگر آپ کو گانے سننا ہے تو آپ نے 1 منٹ جھٹ سے نکالا موبائل یا بلوٹوتھ تو گانے سنے، تو وہاں اس زمانے میں سارے کام انسان کرتے تھے، تو سنگرز کی بڑی ویلیو تھی سوسائٹی میں۔ مسلمان عورتیں عام طور پہ اس پروفیشن میں آتی نہیں تھی، یہی آتی تھی، تو اب یہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پورے گاؤں والوں کا کام ہے اپنی ساری بچیوں اور بچوں کو ٹرین کریں، اور پھر جب وہ ٹرین ہو کے بڑے ہو جائیں تو ان کو پھر اسلامی دنیا میں اسکیٹر کر دیں، جاؤ کماؤ۔ تو یزید کا پورا ماحول تھا گانا بجانا، وہ صبح اٹھتا ہے تو گانا سنتا ہے، وہ رات کو سوتا ہے تو گانا سنتا ہے، وہ ماں کے پاس آتا ہے تو وہ گانے کی ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے، وہ نانا کے پاس آتا ہے جو پوری قوم کا سردار ہے تو وہ نوجوانوں کو گانا سکھا رہا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے تو وہاں گانا سکھایا جاتا ہے، وہ شادیوں میں جاتا ہے تو وہاں گانا ہوتا ہے، وہ خوشی میں جائے تو گانا ہوتا ہے، وہ غم میں جائے تو گانا ہوتا ہے۔ 8 10 12 سال تک یہ یزید کا ماحول تھا۔ چنانچہ اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ اس گھر میں یزید بنتے ہیں جہاں پہ گانا بجانا ہوتا ہو۔ اپنے گھر کو اس سے بچائیے۔ فرق یاد رکھیے گا، میں میوزک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گانے کی بات کر رہا ہوں۔ عربی میں میوزک کو کہتے ہیں موسیقی، اور گانے کو کہتے ہیں غنا۔ اسلام میں غنا تو مکمل حرام، میوزک آدھی حلال ہے آدھی حرام۔ اب کیا میں نے کہہ دیا، وقت نہیں، اس کی ڈیٹیل کل جس کتاب کا میں ریفرنس دینے والا ہوں اس میں آپ کو مل جائے گی۔ تو میوزک قابل قبول ہے اگر حلال والی ہو، اور آدھی سے زیادہ حلال ہے۔ وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ اسکول کے اندر بعض جگہ یہ لیسن ہوتے ہیں یا موبائل کے اندر رنگ ٹون، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سنگنگ اور ڈانسنگ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ڈانس کا رواج کم تھا، لیکن اب
اتنا بڑھ گیا ہے کہ مولا کی ولادت 13 رجب کے جشن میں دھمال ڈالا جاتا. یہ حرام ہے. لیکن یہ اچھا، اب اس کے اندر سب سے اہم رول عورت کا ہوتا. بچہ تو اس کی گود میں کیا، ابھی تو اس کے پیٹ میں. آوازیں وہ ماں کی سن رہا ہے، اثرات وہ ماں کے لے رہا. تو اپنے آپ کو اس سے بچائیے. اور تاریخ شیعہ کے 2 واقعات سن لیجیے. یہ بھی کبھی سنا کریں، بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہا، ان کا کنٹریبیوشن، ان کا رول. علامہ ہلی شیعہ تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور آج بھی جب ہم مولا کائنات کے روضے میں داخل ہوتے ہیں، مولا نجف زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو پینڈیمک کی وجہ سے ذرا سلسلہ آسٹریلیا میں تو بند ہے، انٹرنیشنل ٹریول کی اجازت ہی نہیں ہے، ورنہ زیارت پہ لوگ کثرت سے جانے لگے. مولا کے روضے میں داخل ہوں تو پائنتی کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں. رائٹ سائڈ پر علامہ ہلی کی قبر ہے کمرے میں، اور لیفٹ سائڈ پر مقدس اجمیری کی، اور ان 2 کے بیچ میں وہ جو سونے کا گولڈن بہت بڑا دروازہ بنا ہوا. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لیڈیز کو وہاں سے انٹری کی اجازت نہیں، وہ باہر صحن میں کھڑے ہو کے دیکھ سکتی. تو بہت بڑا جو گولڈن کا دروازہ ہے مولا کے پائنتی، اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ایک روم ہے، وہ علامہ ہلی وہاں دفن، جن سے امام زمانہ کی بہت ملاقاتیں ہوئی، اور جنہوں نے اس روایت بھی کنفرم کرائی تھی کہ جو کربلا کی زیارت کرے اسے 90 حج کا ثواب ملتا. اور امام نے پھر وہ عورت اور بکری اور بادشاہ والی مثال کے ذریعے ان کے کنفیوژن کو دور کیا. بہت عظیم عالم. اور ان کا خاندان اتنا اس اعتبار سے پرومیننٹ ہے شیعہ تاریخ میں کہ اس خاندان میں عورتیں بہت زیادہ تھیں جو مجتہد تھیں. مجتہد، عام عالم نہیں، ذاکرہ واکرہ نہیں، قوم سے کچھ 5 سال 10 سال کا کورس کر کے آنے والی نہیں. اجتہاد بہت بڑی چیز. منیمم اجتہاد کے لیے 30 سال پڑھنا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، یہ منیمم. تو بہت بڑا ان کا خاندان تھا. بھی اس کا بات آ رہی. جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا اپنے باپ کے بعد مرجع بنا. شیعہ تاریخ میں ایسی ایگزامپل بہت کم ہے کہ باپ کے فوراً بعد بیٹا مرجع بنا ہو. اول تو باپ کے بعد بیٹے مرجع بنے یہ کم، اور اگر ہوتا بھی ہے تو کم از کم بیچ میں 20-25 سال کا گیپ ہوتا. جب باپ مرتا ہے تو بیٹا جوان ہوگا، پھر وہ لیول کو آتے آتے. یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے کہ باپ جس دن مرا اسی دن بیٹا مرجع ہو چکا تھا، کیونکہ یہ 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے. علامہ ہلی کے بیٹے 30 سال کا کورس ہے منیمم، 9 سال میں مجتہد بن گئے تھے. چنانچہ ان کے بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک طرف 9 سال میں مجتہد بن گئے، حوزہ علمیہ میں پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، لیکن ایج تو 9 سال کی. بہت سیریس درس دے رہے ہیں، ایک دم چڑیاں ان کے قریب کھیلتے کھیلتے آئیں، یہ درس چھوڑ کے ان سے کھیلنے لگے. امامہ ان کے اوپر رکھ کے ان کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ کھیلنے لگے. بڑے عجیب واقعات ہیں 9 سال میں. اب 9 سال میں مجتہد کیسے بنے؟ تو روایت یہ ہے کہ جب علامہ ہلی کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ اس کی ایجوکیشن اسٹارٹ ہوئی، جو ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے، پریپ یا نرسری جو بھی ہے. تو ہمارے یہاں پہلے بھی اور ابھی بھی مذہبی گھرانوں میں بسم اللہ ہوتی ہے. تو بھیجا گیا بسم اللہ کے لیے قریب کی مسجد میں. اب اس مسجد کے عالم کے لیے بہت بڑا آنر، علامہ ہلی کا بیٹا میرے پاس بسم اللہ کے لیے آ رہا. بٹھا دیا اس نے، اب بسم اللہ پڑھانا ہے. بسم اللہ، مجھے نہیں پتا کہ عورتوں میں کیا سسٹم ہے، مردوں میں ہم خود بسم اللہ جب پڑھواتے ہیں بچوں کو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی مشکل سے وہ کہتا ہے. تو عالم نے جو اس بچے کو لے کے آیا تھا، بڑا بھائی پوچھا کہ پہلے گھر میں کچھ پڑھایا؟ کہا کچھ نہیں، یہ اسٹارٹ اب ہو رہی ہے ایجوکیشن. تو اس نے عالم نے ان سے کہا علامہ ہلی کا وہ بیٹا جو آگے چل کے خود مرجع بننے والا، بسم اللہ پڑھو. بیٹا بسم اللہ شروع کرو. اب وہ استاد پڑھے گا، بیٹا ریپیٹ کرے گا، یہ نہیں ہوا. کہا پڑھو اور اس نے شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم لا ریب فی ھذا الکتاب. اور اس کے بعد پھر
پورا سورہ بقرہ، یؤمنون ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پورا سورہ بقرہ 2 پارے پڑھتا چلا گیا، اتنی اسپیڈ کے ساتھ، نہ رکا نہ جھچکا نہ کوئی غلطی کی، استاد تو ہکا بکا دیکھ رہا۔ اب علامہ ہلی کے گھر سے یہ فیملی آئی تھی، کچھ کہہ تو نہیں سکا، صرف اتنا ان کے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ نے اچھا مذاق کیا، صاحبزادے کو پورا قرآن یاد ہے، پورا قرآن یاد ہے۔ بڑا بھائی بھی حیران ہوا کہ ہم نے تو اس کو پڑھایا ہی نہیں، بیٹا یہ قرآن تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ ہوتا ہے نا آپ کا بچہ کوئی اچھی بات یا بری بات، آپ کہتے بیٹا کہاں سے سیکھ گیا؟ کہا کہیں سے نہیں سیکھا۔ تو یہ سارا قرآن، کہا کہ بس ماں کے، جب مادر گرامی مجھے گود میں لیتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، مجھے بہلاتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تھی، یا میں ان کے قریب کھیلتا تھا، ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی، زندگی بھر پڑھتی رہی، سنتے سنتے مجھے یاد ہو گیا۔ کیونکہ علامہ ہلی کی بیوی مجتہد، علامہ ہلی کی ماں مجتہد، علامہ ہلی کی بیٹیاں مجتہد، علامہ ہلی کی خالائیں مجتہد، علامہ ہلی کی پھوپھیاں مجتہد، ایک وقت میں ایک گھر میں 17 لیڈیز تھی جو سب مجتہد تھی۔ تو بیٹا یہاں سے اس گود میں جائے، اس گود سے اس گود میں جائے، ہر جگہ اس کو یہی سننے کو ملے، تو ایسا عظیم بیٹا بنا۔ ہمارے یہاں ہر گھر میں گانا چل رہا ہوتا، اگر ماں نے بچا بھی لیا تو خالہ کے ہاں جائے تو وہاں گانا، پھوپھی کے یہاں جائے تو وہاں گانا، بڑے بھائی کے گھر جائے تو وہاں گانا، بہن کے گھر جائے تو وہاں گانا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ویسٹرن کلچر میں گانے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر میں کہہ دوں میوزک الگ ہے، گانا الگ، لیکن یہ جو سنگرز آتے ہیں یہ تو 100% حرام، چاہے وہ پاکستان سے آنے والے شہنشاہ غزل ہوں یا ملکہ ترنم ہوں، اور چاہے یہاں کی کوئی میڈونا اور مائیکل جیکسن ٹائپ کے ہوں، مجھے تو نام بھی نہیں معلوم۔ اس سے بچانا بہت اہم یہ چیز، اور ماں ہی بچا سکتی۔ اور اس کے بعد پھر اس نے یزید کو یزید بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اور اس کے بعد قرآن، اور خالی قرآن نہیں، ہماری تاریخ کے ایک اور بہت ہی مشہور مجتہد ہیں شیخ مفید۔ دیکھیں آج ٹائم تھوڑا سا شاید میں زیادہ لے لوں، سیٹرڈے نائٹ ہے نا شاید، ویسے بھی لاک ڈاؤن تو ہے۔ شیخ مفید، ان کے آنر کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں۔ نمبر 1، یہ اونلی مجتہد ہیں شیعہ تاریخ میں کہ امام زمانہ نے اپنی غیبت میں ان کے نام 2 یا 3 لیٹر بھیجے ریٹن، اور اسٹارٹ اس طرح ہوتا تھا، ایھا الاخ الکریم، اے میرے عزت والے بھائی۔ شیعہ تاریخ میں ہر بڑے مجتہد کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی، مگر ریٹن میں لیٹر آنا، اور اس میں بھی بہت اہم میسیجز ہیں۔ لیکن ایک دوسری بات، جب ان کا انتقال ہوا، یہ وفات ہوئی، تو امام زمانہ نے ان کا مرثیہ کہا، جو آج بھی کاظمین میں ان کی قبر پہ لکھا ہوا۔ شیخ مفید کاظمین میں اسی روضے میں دفن ہے جہاں پہ 7ویں اور 9ویں امام کی زری ہے، اس سے ہٹ کر شیخ مفید کی قبر۔ البتہ جب سے وہاں لیڈیز جینٹس کو الگ الگ کر دیا گیا، شیخ مفید کی قبر جینٹس کے پورشن میں آ گئی۔ امام زمانہ نے مرثیہ کہا، ساری کائنات امام کا مرثیہ کہے، امام ان کا مرثیہ کہے۔ یہ اجتہاد کا درس دیتے تھے، شیعہ تاریخ کے بہت ہی اسٹرانگ مرجع تھے شیخ مفید، روزانہ صبح اجتہاد کا درس دیتے، اور پورے اسلامی دنیا سے شیعہ اسٹوڈنٹ ان سے اجتہاد کی تعلیم لینے آتے ہیں۔ ایک رات کو سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا شہزادی فاطمہ پورے حجاب کے ساتھ آئی، اور حسنین ساتھ میں حسن حسین، شیخ کے سامنے بیٹھی، شیخ مسجد میں، خواب میں دیکھا میں مسجد میں ہوں، میرے سامنے بیٹھی، دونوں بچوں کو بٹھایا، مجھ سے کہا علمہم الفقہ، اے شیخ ان 2 بچوں کو فقہ کی اور دین کے احکام اور مسائل کی تعلیم دے۔ یہ واقعہ آپ کو ہر نہج البلاغہ کے شروع میں ملے گا، جو نہج البلاغہ کمپائل جنہوں نے کی ہے نا، ان کے حالات میں۔ شیخ کی آنکھ کھل گئی، پوری رات روئے۔ کیا مطلب اس خواب کا؟ شہزادی آئیں، حسن حسین کو بٹھائیں اور کہیں کہ میں ان کو تعلیم دوں۔ شیخ کے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ کل میں نے کوئی غرور والا جملہ کہہ دیا، یہ اس کی سزا۔
اب اگلی صبح ان کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ مسجد میں جا کے آج اجتہاد کا درس دیں، لیکن وہ جو پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ آئے ہیں ایک اس کی رسپانسبلٹی، گئے مسجد میں بیٹھے، دل نہیں لگ رہا ہے آج۔ ابھی بیٹھے تھے کہ اس زمانے کی ایک بہت ہی شریف اور قابل احترام سیدانی، وہ پورے حجاب کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے، اور شیخ کے سامنے وہیں بیٹھی جہاں رات کو خواب میں شہزادی بیٹھی تھی، وہی مسجد، اور وہیں اپنے بچوں کو بٹھایا اور صرف ایک جملہ کہا، یا شیخ علمہم الفقہ، میرے ان بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ شیخ کے چہرے پہ مسکراہٹ، دل کھل اٹھا، سمجھ گئے کہ شہزادی خواب میں مجھے ان 2 بچوں کے بارے میں خاص نصیحت کر گئی، کیونکہ یہ سید ہے تو شہزادی ہی کی اولاد ہوئی۔ شیخ نے بھی اتنی محنت سے ان کو پڑھایا کہ یہ 2 بھائی، ایک سید مرتضی قرار پائے اور ایک سید رضی۔ سید رضی نے نہج البلاغہ جمع کی، اسی لیے نہج البلاغہ کے شروع میں ان کے حالات لکھے جاتے ہیں، اس میں یہ واقعہ لکھا جاتا۔ سید رضی اور سید مرتضی۔ سید مرتضی بڑے بھائی تھے اور علم میں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ تھے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں نہج البلاغہ بہت زیادہ مشہور ہے تو وہ نہج البلاغہ چھوٹے بھائی نے جمع کی تو وہ زیادہ مشہور ہو گئے، ورنہ اوورآل فضائل میں بڑے بھائی بڑے ہی ہیں۔ سید اچھا، شیعہ تاریخ میں مرتضی نام کے 2 بہت عظیم مرجع گزرے، یہ سید مرتضی ہیں جن کا واقعہ اختتام پر ہے، اور ایک شیخ مرتضی انصاری ہیں جن کا واقعہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا، وہ بھی بہت اچھا دلچسپ واقعہ، انٹرسٹنگ۔ سید مرتضی کب کے تھے؟ 5 ہجرہ کے، یعنی تقریباً اراؤنڈ آپ یہ سمجھئے کہ 1100 سم تھنگ، آج 2020 ہے نا، سمجھئے 1000 سال پہلے 1200 سم تھنگ ان کا سن بنتا ہے۔ یہ سید مرتضی، چھوٹے بھائی سید رضی۔ آج بھی دونوں کے روضے، 7ویں امام کے روضے کے باہر جو بازار ہے اس میں 2 چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہیں، یا جو 2 چھوٹے چھوٹے روضے بنے، رضی اور مرتضی۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسے میں ان کی فضیلت اس مجمع کو پہنچا ہوں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ شیخ نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ شیخ اپنے زمانے کے سیستانی اور علم کے اعتبار سے خامنائی اور خوئی اور خمینی سب سے بڑے شیعہ اس دور کے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اور چونکہ رات کو خواب میں شہزادی نصیحت کر گئی تھی تو بڑی محنت سے پڑھا رہی، مگر ایک عجیب بات محسوس کی، اور وہ یہ کہ میں جو ان کو پڑھاتا ہوں یہ اتنے جلدی اس کو پک کر لیتے ہیں۔ یہ اجتہاد کی تعلیم معمولی تعلیم نہیں ہے، دنیا میں ایک کوئی پی ایچ ڈی بنے تو کتنا پڑھنا پڑتا ہے؟ اجتہاد کرنے کے لیے 23 ڈیفرنٹ سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنا ہوتا، 23 ڈیفرنٹ، چلے 23 راؤنڈ فیگر کر لیں، 20 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرو پھر مجتہد بنتے ہو، تو بہت مشکل تعلیم، اسی لیے 30 سال لگتے ہیں۔ لیکن یہاں تو آج پڑھایا اور معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے میں دونوں اسٹوڈنٹ پورا سبق سمجھ کے یاد کر چکے ہیں۔ ایک آدھ دفعہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ان کے لیے ذرا ایزی تھا، روزانہ یہ ہونے لگا تو ان کی والدہ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ آپ کے 2 صاحبزادے تو اس کو خالی بریلینٹ نہیں کہیں گے، یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ مثلاً ایک ایگزام دے اور کسی وجہ سے اس کے نمبر کم ہو کہ میں اگلے سال اس کو ریپیٹ کروں، تو جب وہ ریپیٹ کرتا ہے اگر وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے نیکسٹ ٹائم بہت آسان ہوتا ہے، ہر چیز پہلے سے پڑھی ہوئی ہے، خالی ریویژن۔ کہا یہ تو خالی یہ نہیں لگ رہا کہ بریلینٹ ہے، کچھ اور رہا تھا یہ سارا سبق۔ ماں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ ان کی ایج دیکھیں، اتنے سے بچے ہیں، پہلی دفعہ یہ اجتہاد کی تعلیم کے لیے لے کے آئی ہو، بچوں کو بلائیں گے؟ بھائی کیا ہے؟ بچوں نے کہا کہ بھائی شیخ یہ مثلاً آیت اللہ العظمیٰ یہ ہمارے آغا ہمیں جو پڑھاتے ہیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے کبھی پڑھ چکے ہیں، خالی ریوائز کرنا ہے، ہمیں پہلے پڑھ چکے ہیں ایسا لگتا ہے، چنانچہ ہر چیز یاد ہے صرف ریوائز۔ کبھی کبھار کوئی خواب آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد جب جاگتے ہیں تو پورا یاد ہوتا ہے نا۔ شیخ نے کہا ان کی والدہ سے کہ بچے کیا کہہ رہے؟ والدہ کو یاد آ گئی، ہاں ایک بات ہے، جب ان کا باپ زندہ تھا تو آپ سے پہلے وہ یہاں پہ اجتہاد کی تعلیم دیتا اور میں ایسے ہی پردے کے پیچھے آگے بیٹھ جاتی تھی
ایک سمجھیے یہ لفظ تو صحیح نہیں ہے، ایک جاہل عورت، لیکن شوہر درس دے رہا ہے گھر میں خالی، یہ آنکھیں بیٹھ جاتی. جب مرتضیٰ میرے پیٹ میں تھا تب بھی میں نے ان کے باپ کا پورا درس سنا. پھر وہ پیدا ہو گیا میرے ساتھ آتا تھا، پھر رضی میرے پیٹ میں آیا اور مرتضیٰ میرے ساتھ ہے تو وہ بھی پورا درس میں نے سنا. اور پھر رضی بھی تھوڑا بڑا ہوا تب بھی میں نے درس سنا. پھر ان کے بابا کا انتقال ہو گیا اور آپ یہاں پہ آ گئے اور آپ ان سے بھی بڑے، بہت بڑے. شیخ نے کہا اب سمجھ میں آیا. جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے اجتہاد کا درس سنا، اجتہاد کا، وہ سب بھی اس کے دماغ میں بیٹھ گئے. کیا کہتے ہیں نفسیات والے کہ ایک کانشیس ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس ہوتا ہے جس میں بہت سی باتیں بچپنے والی بیٹھ جاتی ہیں. دین اس طرح سے بٹھایا جاتا ہے. یعنی پہلا آپ کو تربیت اولاد کے لیے مورچہ بنانا پڑے گا اپنا گھر. یہی اس آیت کا ترجمہ ہے جو آج میں نے خطبے میں پڑھی، اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. بھائی اس کی مزید تشریح کل آخری مجلس میں آئی. پہلا مورچہ گھر. اور اب گھر میں کیا ہے؟ مثلا گانا بجانے کو باہر نکالے، حرام مال کبھی گھر میں نہ آنے دے. ویسٹ میں اس کے چانسز بہت زیادہ. حتیٰ سپر مارکیٹ میں کوئی کام کرتا ہے، وہ چیک آؤٹ کاؤنٹر پر بیٹھا ہے اور شراب کا اگر اس کو حساب کرنا پڑے، یہاں تو شاید شراب کے الگ کاؤنٹر ہیں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں تو ایسا نہیں، لیکن بہت ساری اور چیزیں، حرام گوشت، اس کا حساب کرنا پڑے. یہ ساری چیزیں میں سرسری بتا رہا ہوں. کل کی مجلس کے شروع میں جس کتاب کا میں انٹروڈکشن کراؤں گا پہلے اس کو پڑھیے گا. تو خلاصہ یہ کہ حرام مال نہ آنے پائے اور پھر پازیٹیو چیزیں آئیں، قرآن، دین کی باتیں، شوہر بیوی میں کبھی ڈسکشن، وہ ممکن نہ ہو تو یہ آج انٹرنیٹ اور اس کے، لیکن 24 گھنٹے بچے کو بہت ڈرائی چیز نہیں سکھانا، انٹرٹینمنٹ بھی دینا. وہ بھی روایت کے اندر آئے کہ حلال انٹرٹینمنٹ. اور کل جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس میں حلال انٹرٹینمنٹ کی بھی بہت سی باتیں ہیں. وہ بہت اہم کتاب ہوگی اور وہ تقریر کا وہ پورشن بہت اہم ہوگا. لیکن ہر چیز پہ کمپرومائز کریں، ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ نماز. یہ نماز وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے. بے حیائی تو خود گناہ ہے، الگ سے کیوں قرآن نے کہا کہ بے حیائی کے نقصانات اتنے. اور ذرا دیکھیے گا، پہلے بے حیائی کہا پھر باقی سارے گناہ، کیونکہ ویسٹ کا پورا کلچر بے حیائی پر ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ بچے اور بچیوں کو بے حیا بنایا جاتا ہے. یہ بے حجابی بے حیائی کی قسم. تو قرآن نے اس کا علاج پہلے بتا دیا، بہت ہی واضح آیت، سورہ عنکبوت کی آیت 21ویں پارے کی پہلی آیت، ریفرنس آسان یاد رکھیے. یہ نماز ہے جو بے حیائی، جو یہاں کا سب سے بڑا پرابلم ہے، بے حیائی سے روکتی، والمنکر، اور گناہ کے کاموں سے روکتی. ٹریننگ تو یہاں سے شروع ہوگی نا ویسٹ میں بچوں. تو نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیجیے گا. اور اگر کبھی سستی پیدا ہو نماز کے حوالے سے تو کربلا کو یاد کر دیجیے گا. کربلا کا اہم ترین میسج ہے نماز. اور چوتھے امام کی شہادت، کل میں نے مسائل پڑھ دی. جب یہ خبر پھیلی تو اب باہر کے گاؤں سے لوگ، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن، سبرز آنے لگے مدینہ. چوتھے امام تو دفن ہو چکے. حکم اسلامی ہے کہ میت جتنا جلدی ہو دفن کرو. اب جو لوگ آئے تو پرسہ دینے کے لیے امام کے گھر آتے ہیں. امام کی ایک کنیز نظر آ گئی، بہت ہی بوڑھی. کہا کہ ہم 5ویں امام سے تو یہ بات نہیں کر سکتے، تم نے امام کی خدمت کی ہے ساری زندگی، امام کی زندگی بتاؤ. اس نے کہا تفصیل سے پوچھنا ہے کہ مختصر؟ کہا مختصر بتاؤ. امام کی زندگی تفصیل سے؟ اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام جن و انس مل کے لکھنے والے بن جائیں تو امام کے حالات نہیں لکھ سکتے. مختصر کا 2 جملے. 30 سال امام کی خدمت میں رہی، نہ کبھی دن کو کھانا پکایا نہ رات کو بستر بچھایا. لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی، اس سے ہمارا کیا تعلق، ہمیں امام کے حالات بتاؤ. کہیے امام کے حالات. 30 سال ایک دن مجھے یاد نہیں کہ امام بغیر روزے کے ہوں، سوائے اس کے کہ جس دن روزہ حرام ہے. وہ کتنے دن ہے سال میں؟ اور ایک رات مجھے یاد نہیں کہ امام بستر پہ سوئے. پوری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزارتے.
یہ تو چوتھا امام. اور کربلا کیا؟ کربلا اہم ترین دن ہے عاشورہ. عاشورے کی صبح آئی، حسین نے کہا اکبر آج تمہیں اذان دینا. ریگولر مؤذن ہے حسین کا حجاج ابن مسروق کا، آج تم اذان نہیں دو. دوپہر کا وقت آیا، تیر برس رہے ہیں، دشمن تیر روکنے کو تیار نہیں. حسین نے کہا ہم نماز پڑھیں. عصر کا وقت آیا، ذوالجناح سے گر کے حسین نے سجدہ کیا. مغرب کا وقت آیا، خاک کربلا پہ تیمم کر کے تمام بیویوں اور چوتھے امام نے نماز مغربین پڑھ کے پھر وہ سجدہ کیا جو کل میں نے بتایا. عاشور، صبح، دوپہر، سپہر، رات. اور پھر چوتھے امام کا وہ جملہ تھا کہ کربلا سے لے کے زندان شام تک ایک بیوی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے نماز قضا کی ہو، دیر سے پڑھی ہو. واجب تو واجب نماز شب تک کسی بیوی نے ترک نہیں کی. اگر بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نمازیں پڑھی گئیں، لیکن پڑھی گئی. اس پہ کمپرومائز نہیں کیجیے. اولاد کو بھی نمازی بنائیے اور خود اس کے سامنے ایک رول ماڈل بنیے. لیکن چوتھے امام اسی نماز کو تبلیغ کا ذریعہ بھی بنایا. اسی نماز کے ذریعے سے چوتھے امام نے اپنے بابا کی مظلومیت، اپنے جہاد کی اہمیت اور ایک بہت اہم اصول بتایا کہ منبر پر ہر کس و ناکس کو نہ جانے دینا. ایک عجیب روایت ہمارے پاس، اہل بیت شام پہنچ چکے، قید خانے کے اندر. ایسا قید خانہ ہے، خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، جس قید خانے میں زینب نے 1 سال گزارے وہاں چھت نہیں تھی. چنانچہ گرمیوں میں جب سورج جلا رہا ہوتا تھا، کھال جل جاتی تھی، یہ ساری بیویاں بچوں کے ساتھ وہیں بیٹھی. اور سردیوں میں جب سیریا کی سردی، ٹھٹر کے آدمی مر جائے، زینب اسی قید خانے میں اپنے بچوں کے ساتھ. لباس تک نہیں ہے کہ 2 کپڑے پہن لے، ورنہ سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفن نہ کیا جاتا. صرف ایک کرتا جو کربلا سے پہن کے آئی، وہ اگر جل گیا تو وہی جلا ہوا کرتا. آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کی عورتیں سلامت رہیں، آپ کے گھر سلامت رہیں، یہ قربانیاں دی. اور ایک دن یزید کا دل چاہا کہ میں سجاد کو ہی دکھاؤں کہ میری طاقت کتنی ہے اور میرے چاہنے والے مجھے کس طرح بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. حکم جاری کیا کہ کل جمعے کی نماز اس قیدی کو قید خانے سے جمعے کی نماز میں لایا جائے. جمعے کی نماز کا مطلب سارے نمازی آ رہے ہیں، نمازی، مسجد کھچا کھچ بھری ہے. اور تب سجاد کو لایا گیا. اور یزید کو اتنا یقین، میرے چاہنے والے کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا کیا یزید یہ کیسی نماز کہ تو ایک نمازی کو لا رہا ہے، اس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی. ہتھکڑی اور بیڑی نہیں کھولی، توق نہیں اتارا. یہ یزید کا ٹرسٹ ہے اپنے ماننے والوں. اور سجاد کو لا کے اس نے ممبر کے قریب بٹھایا. جمعے کی نماز میں پہلے خطیب خطبہ دیتا، خطیب نے خطبہ دینا شروع کیا. اور وہی خطبہ کہ حق کو چھپایا، باطل کو پھیلایا. مسلمانوں مبارک ہو، آج باغی ابن باغی معاذ اللہ مارا گیا. اللہ نے ہمارے حکمران کو فتح دی ہے. آقا سجاد ہتھکڑی میں ہے، بیڑی میں ہے. ہم ایک مکس گیدرنگ میں بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ یہ حرام ہو رہا. ہم ایک برتھ پارٹی میں جا کے گانا بند نہیں کرا سکتے. آقا سجاد شامیوں کے درمیان بھری ہوئی مسجد، ایسے پکے یزیدی کہ ہتھکڑی اور بیڑی دیکھ کر بھی ان کو کوئی احساس نہ ہوا. اس مجمع میں ایک بار کہا کہ اے خطیب، تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا، اور تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا کو خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا. وہ بے سمجھتا رہے تو کتنا برا سودا کیا. یہ سننا آسان ہے بھرے ہوسٹائل مجمع میں حق کی بات. اور پھر ایک مرتبہ میرا مظلوم آقا کھڑا ہوا، ہتھکڑی اور بیڑی سنبھالی نہیں جا رہی، یہ بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے. کہا یزید، تیرے آدمی کو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا، کیا آپ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں؟ یہ ممبر یزید کا نہیں ہے، سجاد کے بابا کا ممبر. سجاد کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ مومن کا جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو انوالو کرے. اب یزید ابھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کہوں، مجمع ہی کہنے لگا ہاں یزید ہم اس قیدی کو بھی سننا چاہتے ہیں. یہی مقصد تھا، مجمع کو زندہ کرنا. چنانچہ پھر یزید کے جواب کا انتظار نہیں کیا، خود ممبر پہ گئے.
اور کیا خطبہ دیا، کیا خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ کہا جو مجھے جانتا ہے، جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ طاہرہ کا فرزند ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا لخت جگر ہوں، میری دادی وہ فاطمہ زہرا انا ابن بنت نبی، اس دنیا میں اس وقت نبی کی بیٹی کا صرف ایک بیٹا ہے، وہ میں ہوں۔ میں مکے کا مالک ہوں، میں زمزم کا صاحب ہوں، میں مقام ابراہیم کا وارث ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو پس گردن جدا کیا گیا، جس کا لاشا جلتی ریتی پہ رہا، جس کے پورے گھر کو پیاسا مارا گیا۔ ایک عجیب خطبہ دیا، مسجد میں کوہرام بپا ہو گئے، لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے، دیوار کے قریب بیٹھے لوگ دیوار سے سر ٹکرانے لگے۔ یہ امامت کا عظیم خطبہ، یزید گھبرا گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بغاوت ہونے والی، مؤذن سے کہا اقطع کلامہ، اس نوجوان کا کلام کاٹ دے۔ مؤذن گلدستہ اذان پہ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے کہا یقیناً اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مولا سجاد نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک بار کہا، دوسری بار کہنا چاہتے ہیں لیکن پہلی بار ہی کہا۔ مولا سجاد منبر پر ہے، یزید نیچے بیٹھا ہے۔ مولا نے جھک کے کہا اے یزید یہ بتا، یہ اذان میں تیرے جد کا نام لیا جا رہا کہ میرے جد کا نام لیا جا رہا؟ بھرے مجمع میں بتایا میں کون ہوں، یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے؟ بس میری بات ختم ہوئی۔ صرف دو جملے، صرف دو جملے میں آخر میں کہنا چاہوں گا۔ ایک آپ سے کہوں گا، ایک اپنے آقا سجاد سے کہوں گا۔ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے زندگی میں سینکڑوں مجلسیں سنی ہیں، آپ نے ہزاروں مجلسیں دیکھی ہیں، آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھا ہے، آپ نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، مگر ایسا کوئی خطیب اور اسپیکر دیکھا ہے جو خطبہ دے رہا ہو اور گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو؟ مجھ سے پوچھئے، جب کوئی ممبر پہ جا کے اسپیچ کرتا ہے اسے گلے کی آزادی چاہیے کیونکہ گردن گھمانا ہوتی ہے، ہاتھوں کی آزادی چاہیے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری جان قربان، دمشق کے اس خطیب پر گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مگر ایسا خطبہ دیا کہ یزیدیوں کو رلا دیا۔ اور دوسرا جملہ تو میں اپنے آقا سجاد سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ کے خطبے سے یہ شامی یہ یزیدی رونے لگے تو آپ کا خطبہ کاٹ دیا گیا، لیکن اذان کے ذریعے کاٹا گیا نا۔ جب کل کربلا میں آپ کا بابا ننھے علی اصغر کو لے کے آیا اور یزیدی منہ پھیر کے رونے لگے، حسین کا کلام بھی کاٹا گیا، مگر وہ اذان سے نہ کٹا، وہ 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کے گلے میں لگا، اصغر کا گلا چھدا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے یہ خون اپنے چلو میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان طلب اٹھا مولا یہ خون ناحق ادھر نہ آئے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین تھرا گئی، مولا یہ معصوم خون یہاں نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی چیز پیدا نہ ہوگی۔ حسین خون علی اصغر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، آخر میں کیا کروں؟ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور پھر حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا۔ قیامت میں نانا کے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا، نانا رسول اللہ ذرا دیکھیے آپ کی امت نے کس طرح سے میرے پیاسے اصغر کو ذبح کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پروردگارا علی اصغر کے اس خون ناحق کا واسطہ واقعا آسمان بھی تھرا اٹھا اور زمین بھی کانپ اٹھی۔ جو مومنین اور مومنات میرے اس بیان کو سن رہے ہیں اور المرتضی سینٹر آکلینڈ کے یہ مومنین جنہوں نے یہ مجلس کرائی ہے، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ تجھے اصغر کے خون ناحق کا واسطہ سب اعضاء پہ بیٹھنے والوں کی جو حاجتیں ہیں ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ خدا بندہ رباب کی اجڑی کوک کا واسطہ ہر باپ اور ماں کو اپنی اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما۔ لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنی اولاد اپنے ہاتھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، خصوصاً کووڈ کی اس بیماری میں دنیا بھر میں جو مبتلا ہے بحق حسین اور آل حسین اسے شفا عطا فرما۔
اور ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔